السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں نان مسلمس کو کافر کیوں نہیں کہتا۔ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ جب تک کافروں کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوتا، جب تک کوئی رسول آ کر جو ہے اللہ کی آیت جو ہے وہ کسی کو نہیں بتا دیتا، اور وہ جب تک رسول کا ریجیکٹ نہیں کرتا، تب تک جو ہے اس کا اتمام حجت نہیں ہوتا۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، اور میں سپوز جو ہوں مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجھے جو ہے پورا جو ہے اسلام جو ہے وہ وراثت میں مل گیا ہے، اور وہ بیچارے کو اسلام کا الف بھی نہیں پتہ، اور وہ جہنم میں جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا۔ اگرچہ زیادہ تر مسلمان خود جو ہے اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، وہ خود جو ہے وہ قرآن کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہے، لیکن وہ جنت جائے گا، اس کے اعمال جیسے بھی ہو وہ جنت جائے گا۔ اور جو بندہ ہے جو نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، وہ جو ہے جہنم جائے گا، بھلے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے ہو۔ تو اس طرح کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو جو ہے قرآن میں تو کہیں نہیں ملے گا، ایون حدیث میں نہیں ملے گا۔ کچھ حدیث کو جو ہے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں ہم لوگ اس حدیث کو نہیں پڑھتے، تو اس سے غلط مطلب نکالا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف منہ سے بول دے، دل میں بھلے ہی نہیں مانے، اور بس منہ سے بولتے رہے تو وہ جنت جائے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اور جانتا ہے کہ صرف اللہ ہی جو ہے اس کا الہ ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کے ہاں پیش ہونا پڑے گا، تو یہ امپاسبل ہے کہ ایسا بندہ کبھی سرکش ہو سکتا ہے، کبھی ایروگنٹ ہو سکتا ہے، کہ جس کو پتہ ہے کہ ہم کو جو ہے آگے جا کے جو ہے اپنا اکاؤنٹیبلٹی دینا ہے، تو اٹس امپاسبل فار ہم ٹو بیکم ایروگنٹ۔ اسی لیے دوسرے حدیثوں میں آگے آیا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت جائے گا، اور جس کے دل میں رائے برابر بھی ایروگنس ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جہنم جائے گا۔ تو ایمان کو جو ہے وہ ایروگنس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھیے گا اور بھی جگہ جو ہے قرآن میں آپ پڑھیے گا کہ ان الذین ہادوا والنصارى، ان الذین آمنوا وہادوا والنصارى والصابئین، کہ جو ایمان لائے ہے، جو یہود ہے، جو نصارہ ہے، جو صابئین ہے، اگر اللہ پہ ایمان لائے ہے اور یوم القیامت پہ ایمان لائے ہے اور نیک عمل کرتے ہیں، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو یہ چیز آپ کو سورہ بقرہ میں بھی مل جاتی ہے، اور یہ چیز آپ کو سورہ مائدہ جو ون آف دا لاسٹ سورہ آف دا قرآن ہے اس میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلم فیملی میں پیدا ہوئے یا نان مسلم فیملی ہو، یا پھر کوئی بندہ گروپ بازی میں اپنے آپ کو مسلمان بولے یا مسلمانوں کے گروہ میں، اس کو وہ سب کرائٹیریا جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ چاہے جو بھی گروپ کا ہو، اگر اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اگر قیامت پہ، اور اللہ نے نام لے کے بولا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ مثال دے کے یہ بات بولا ہے کہ اگر کوئی یہ لوگ اس گروپ میں بھی ہے، اگر اللہ پہ ایمان لائے گا، قیامت کے پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو کوئی اس میں جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کوئی اس کو غم نہ ہوگا نہ کچھ یہ ہوگا۔ اب بہت ساری بات لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا رسول کے اوپر ایمان لانا کیا فرض نہیں اسلام میں؟ میں بولتا ہوں کہ بالکل فرض ہے، لیکن ان کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر رسول کی دعوت پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کو رسول کی دعوت جو ہے وہ وراثت میں ملی ہے، اپنے ماں باپ سے ملی ہے، لیکن کوئی بندہ نان مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے پاس تو رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو کل کو اگر ہم رسول کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ نسل در نسل ہمیں یہ دعوت پہنچی ہے، ہم کو پورا کا پورا اطمینان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور پھر ہم انکار کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال تو برباد ہوں گے۔ لیکن وہی بندہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعارف نہیں ہوا، اس کو کوئی اطمینان نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سچے نبی ہے کہ نہیں ہے، تو اس تک جب تک یہ اطمینان نہیں ہو
تب تک اس کے اوپر یہ 3 چیز ہی کافی پوچھا جائے گا: اللہ پہ ایمان، اللہ تو بیسیکلی گاڈ یا بھگوان کو بولتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان اور نیک عمل. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے جب شرک کا مقدمہ ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی پوچھتے تھے کہ کیا میں نے کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کی عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام یہی بولتے تھے جب تک میں ان کے پر نگہبان تھا تب تک میری ذمہ داری ہے، جب تک میں ان سے اٹھا لیا گیا ہوں میری کوئی ذمہ داری ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو معاف کر چاہے تو عذاب دے. شرک کا مقدمہ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بول رہے تیرے بندے، چاہے تو معاف کر چاہے تو عذاب دے. حالانکہ شرک کی تو معافی نہیں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ تعویل کی غلطی تھی تو اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بولتے ہیں کہ ان میں سے جو سچے لوگ ہوں گے نا ان لوگ کے لیے جنت ہے. مطلب سب کا آل سائز فٹس آل والا کوئی حساب نہیں ہے، بہت کمپلیکس میٹر ہے. اتنا آسان میٹر ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا. یہ ججمنٹ کا جو رائٹ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جب ججمنٹ کا رائٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا اور ہم لوگ بولتے ہیں فلاں شخص جنت جائے گا، فلاں شخص جہنم جائے گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں کہ فلاں شخص جنت جائے گا، جیسے ابوبکر صدیق، عثمان، علی اور بھی صحابہ جیسے اشرم مبشرہ ہے، یہ لوگ جنت جائیں گے فار شور ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا. ابو لہب ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ابو جہل ہے، یہ لوگ جہنم جائیں گے فار شور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا. قرآن میں بھی آ گیا ابو لہب کے بارے میں. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کو جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کسی کو بھی جو ہے یہ بولے کہ وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا. ہم دعا کر سکتے ہیں والا شخص جنت جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم حتمی طور پہ یہ چیز نہیں بول سکتے کہ کون جنت جائے گا اور کون جنت جائے گا. اس کا فیصلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرے گا. تو بات یہی ہے کہ میں پرسنلی جو نان مسلمس کو کافر بلاتا نہیں ہوں. حالانکہ کوئی نان مسلمس کی حرکتیں کافروں والی ہوتی ہے، جیسے اسلام فوب ہے ان کی حرکتیں ویسی ہوتی ہے جیسے قرآن میں کافروں کی صفت بتائی گئی ہے. تو اگر کوئی بندہ اس کو کافر بول دیتا ہے صفت کے بنیاد پہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سیم صفت جو ہے آپ کو مسلمانوں کے اندر بھی دکھے گی. جیسے مثال کے طور پہ بزرگ پرستی، جو اگر کوئی بھی رسول آتا ہے کسی کے پاس میں تو سب سے بڑا حوالہ وہ لوگ یہ بولتے کہ ہمارے جو اتنے بزرگ ہیں ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں کیا. تو یہ چیز انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ ان کو کچھ دلائل سے بات کرو، کوئی قرآن و سنت سے بات کرو تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو فالو کرتے تھے وہ غلط ہے کیا. تو پھر تو کافر کا جو لیبل ہے وہ تو پھر یہ سو کالڈ مسلمانوں پہ بھی لگنا چاہیے. تو ایز این ایٹریبیوٹ اگر آپ دیکھیے تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر کرتا ہے، تو پھر آپ مسلمانوں پہ بھی کافروں کا لیبل لگاؤ کیونکہ ایٹریبیوٹس تو وہی مل رہے ہیں جو یہ چیز ہے. اب دوسروں کی بات نہیں سننا کافروں کا ہے کہ یہ مجاز اللہ سبحانہ قرآن بولتے کہ یہ جو ہے کبھی بھی کوئی سچ بات بولتا ہے تو یہ لوگ شور مچانے لگتے ہیں. آج بھی جو ہے اگر آپ کسی کی بات نہیں سننے، کسی کی دلائل نہیں سننے، بار بار انٹرپٹ کر رہے ہو تو یہ تو کافروں کی صفت ہے. بزرگ پرستی کافروں کی صفت ہے، جو کہ علماء کو اندھی تقلید کرنا جو یہود و نصارہ کی صفت ہے. تو اس حساب سے تو مسلمان کو بھی اب جو شرک ہے، جو بریلی حضرات جو ہے یہ مزار پر کرتے ہیں یا شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ سیم چیز جو ہے مندروں پر بھی ہوتا رہتا ہے، تو ان کے اوپر بھی تو پھر کافر کا الزام ہم لوگ نہیں لگا سکتے نا. ہاں، شرک کو شرک کہیں گے، کفر کو کفر کہیں گے. اس کے علاوہ جو ہے کسی بندے کو کافر تکفیر نہیں کریں گے. تکفیر تو خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ تکفیر کرتے ہیں. کیا کیا جائے.